محترم بزرگ و عزیز دوستو، اس وقت فلسطین کے اور مسجد اقصی کے جو حالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہاں کی جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ظالموں کا جو ظلم فلسطینی نہتے مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے غزہ پر اور فلسطین کے مختلف علاقوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، اگر پہاڑوں کو جگر ہوتا تو وہ بھی پھٹ جاتا، درختوں کو اگر آنکھیں ہوتی تو وہ بھی آنسوؤں کا دریا بہا دیتی، زمین کو اگر زبان ہوتی تو زمین اس ظلم کا اظہار کر کے فریاد کر کے زمین پر کوہرام مچ جاتا، اور اگر جنگلوں کے درندے ان انسان نما درندوں کو اور ان کی درندگی کو اگر دیکھتے تو وہ خود شرمندہ ہو جاتے کہ ان درندوں نے ہم سے آگے بڑھ کر ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیا صبح اور کیا شام، ہر لمحہ زندگی ان کی خطرے میں چل رہی ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ گھر کے ایک بڑے فرد، باپ تھے یا کوئی اور تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور ادھر سے راکٹ داغے جا رہے ہیں، یہ اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اتنے میں گھر کے پیچھے والے حصے میں ایک حملہ ہوا، اس کی آوازیں آئیں، جس کے نتیجے میں یہ حال میں بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے کے کمرے میں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ پھر وہ زور سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اتنے میں ان پر بھی حملہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ ابھی قریب میں ہسپتال پر جو حملہ ہوا اور اس سے پہلے غزہ پر جو حملے ہوئے، جس کی وجہ سے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ایک بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئیں، مرد شہید ہو گئے۔ سلام ہے ان مجاہدین پر، اور سلام ہے ان شہداء پر جنہوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ حق کے ثابت کرنے کے لیے، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، اور سلام ہے ان معصوم بچوں پر جنہوں نے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی معصومیت کے زمانے میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، یہ تو حالات ہیں، اور بھی حالات ہیں۔ حالات سنانے سے حوصلے پست ہوتے ہیں، ہمتیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن حالات کو جاننا بھی ضروری ہے، حالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے ٹویٹر پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی جس کے سر پر 13 ٹانکے لگے ہیں، لیکن حال یہ ہے نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے،
نہ بیماروں کے لیے دواؤں کا کوئی انتظام ہے، پین کلیئر دوائیں تک ان کے پاس نہیں ہیں، اور وہ سر پر ٹاکے لگانے کے لیے اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ حالات وہاں روز بروز حملے جاری ہیں، اور برابر ظالم اپنے ظلم میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ظلم کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ وہ دن اللہ تبارک و تعالی قریب لا رہے ہیں کہ ان کی قربانیاں رائے گاں اور ضائع نہیں جائیں گی۔ تو اس وقت میں اس موضوع کو اختیار کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ملک کی میڈیا جو خبریں بتا رہی ہیں اور جس انداز سے ان کے حالات کو پیش کر رہی ہیں، وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی شرمناک بات ہے۔ اور ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں، حالات سے بے خبر ہیں، اور وہاں کی حقیقت حال اور صورت حال سے واقف نہیں ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے سے بتائی جانے والی خبروں کو صحیح سمجھ جاتے ہیں، وہ حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، انہی کو مجرم ٹھہراتے ہیں جو مظلوم ہیں، انہی کو غلط اور انہی کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے جو اپنی زمین کے حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ظالموں نے ان کی زمینوں کو جو قبضہ کیا ہے اور ان کی جگہوں پر جو انہوں نے قبضہ کیا ہے، یہ نہتے مسلمان اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے، آزادی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ مضمون اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ فلسطین سے، مسجد اقصیٰ سے اور القدس العربی شریف سے ہمارا کیا رشتہ ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ فلسطین یا مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس یا القدس العربی شریف، عربی میں اس کا نام القدس العربی شریف ہے، یا عبرانی زبان میں اس کو یروشلم کہتے ہیں، جو آج اسی نام سے مشہور ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رکھا ہوا نام ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا مذہبی تعلق بھی ہے، اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے مذہبی واقعات وابستہ ہیں۔ یہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو سفر معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لایا گیا۔ معراج کا جو سفر شروع ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لائے گئے، اور پھر آپ نے وہاں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام تسلیمات کی امامت فرمائی۔ تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل مقام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ اور یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، اس کے بارے میں قرآن میں بے شمار آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے اطراف و اکناف کا علاقہ بابرکت ہے، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا،
ایسے اور آیتوں میں بھی اللہ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، اس کے اڑوس پڑوس کا جو علاقہ ہے، اس کے آس پاس کا جو حصہ ہے، یہ بڑا بابرکت حصہ ہے۔ تو معراج کے سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور اسی طریقے سے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، نماز فرض ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نے نمازیں ادا فرمائی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے 16 یا 17 مہینے کے بعد میں مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ تو 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبلہ اول مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی، اور شرعی طور پر بھی بہت ساری فضیلتیں مسجد اقصی کی احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ مسجد اقصی وہ مبارک سرزمین ہے، اور ان 3 مسجدوں میں سے ہے جن کی طرف نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا یا عبادت کرنے کی نیت سے سفر کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے لیے سفر اگر آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی، ایک مسجد حرام ہے اور ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصی ہے، اور ان میں نمازوں کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں اگر پڑھتا ہے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی طرح مسجد نبوی میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک سرزمین ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مسجد اقصی سے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ کر آتا ہے اور حج کا فریضہ ادا کرتا ہے یا عمرہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بابرکت مقام ہے، کتنی مقدس جگہ ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ علاقہ اب اس وقت میں ظالم اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ مسجد اقصی کے نام پر جب اس کو سرچ کیا جائے یا فوٹوؤں میں جو دکھایا جاتا ہے پیلے کلر کا جو گنبد دکھایا جاتا ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ اصل مسجد اقصی کو چھپایا گیا ہے، مسجد اقصی الگ ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔
تو کتنا مقدس اور بابرکت یہ مقام ہے، اور آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ظالم اسرائیل کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے وہاں نمازیوں کے لیے بھی بہت ساری پابندیاں ہیں، بہت سارے شرائط ہیں، اور اسی قبلہ اول کی آزادی کے لیے آج فلسطینی مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ مبارک سرزمین ہے جس کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے، مسجد اقصیٰ آئے۔ آپ کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو بیت المقدس میں آباد کیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، اسی سے ان کی نسل کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے یا وہ دوسری جگہ سے وہاں آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں انبیاء پیدا ہوئے یا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ تو یہ وہ مبارک سرزمین ہے جس کو انبیاء کا مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ ہمارا مذہبی تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، اور مختلف دوروں میں اگر ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو کھنگال کر دیکھیں گے، وہ ایک لمبا مضمون ہے تاریخ کا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ یا پھر اس کو کہیں یا القدس، یہ وہ مقام ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، تینوں کے لیے بھی یہ مقدس جگہ ہے، تینوں کے لیے بھی یہ مقدس جگہ ہے۔ سب سے پہلے یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی، عیسائیوں کے قبضے میں تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آزاد کیا اور فتح کیا۔ پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ پھر یہ یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد پھر یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اب اس کے بعد میں پوری دنیا میں یہودیوں کا ایک اجتماع ہوا اور ان کی ایک میٹنگ ہوئی کہ کسی طریقے سے اسرائیل کی ایک ریاست کو قائم کرنا ہے اور یہودیوں کو وہاں آباد کرنا ہے اور بسانا ہے۔ تو وہ کسی طریقے سے اپنی اس سوچ میں اور فکر میں اور منصوبے میں کامیاب ہوئے۔ تقریباً 1948 میں غالباً 14 مئی کو یہ اسرائیل کی آزاد ریاست کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک فلسطینی مسلمان اسرائیل کے ظلم کا شکار ہیں، اس وقت سے مسلسل اسرائیل کے ظلم کا شکار ہیں۔ اور یہ جو ریاست قائم کی گئی ہے یہ ان کی اپنی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ فلسطین کا کچھ علاقہ لے کر ظلم کر کے ان کے علاقے کو چھین کر اپنی ریاست کو قائم کیا گیا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اب جو حالات ہیں، اتنے سارے حالات ہونے کے باوجود بھی کوئی ان پر رونے والا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اتنے مسلم ممالک ہیں لیکن کسی کی طرف سے جیسا اقدام ہونا چاہیے ویسا اقدام نہیں ہو رہا ہے۔ صرف مذمتی قراردادیں پیش کر دینا یا صرف زبانی مذمت کر دینا یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوئی مؤثر اقدام کسی مسلم ملک کی طرف سے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا مذہبی رشتہ اتنا مضبوط ہے
فلسطینیوں کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ یہ ہمارا مضبوط رشتہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا۔ ایک جسم کے مانند ہیں سارے مسلمان، کہ ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پورا جسم اس کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر میں تکلیف ہے تو پورا جسم پیر سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی تکلیف تم جانو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پیر میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں بھی اس میں شریک ہیں، ہاتھ پیر بھی اس میں شریک ہیں، پورا جسم اس تکلیف میں شریک ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ایمان والوں کو، پورے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا کہ دنیا کا کوئی مسلمان کسی جگہ بھی پریشان ہوتا ہے تو سارے مسلمان اس کی پریشانی میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اب فلسطینی مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے اور ان کی جانوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور وہ مسلمان اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف تماشا دیکھتے رہنا چاہیے یا پھر سوشل میڈیا سے خبروں کو معلوم کر کے اس پر صرف افسوس کا اظہار کر کے خاموش رہ جانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے کہ ہر مسلمان سوچے۔ تو ایسے موقع پر علماء نے لکھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور توبہ اور استغفار کرنے کے بعد میں ان فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ہم دعا کریں، ان کے حق میں ہم دعا کریں، اس لیے کہ ہماری دعائیں اسی وقت میں قبول ہوں گی جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگ کر پھر ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور ان مسلمانوں کے لیے، ان شہداء کے لیے اللہ سے خاص دعائیں مانگیں۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اتنے دن سے فلسطینی مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے اور وہ مسلمان اسرائیل کے ظلم کا شکار ہیں، تو ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، کیا ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ان نہتے مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعاؤں ہم نے بہائے ہیں؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا؟ کیا اسلامی رشتے کا اتنا بھی تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ایک عمل بتایا ہے کہ روزانہ فجر کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر ہم اللہ سے دعا کریں۔ سورہ مزمل بہت پاورفل سورت ہے۔ سورہ مزمل کی بہت ساری خاصیتیں علماء نے لکھی ہیں کہ سورہ مزمل پڑھ کر دعا کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان طے کریں اور ہمارے گھر کی مستورات تک بھی یہ بات پہنچے کہ گھر میں بھی یہ ماحول ہو، مسجدوں میں بھی یہ ماحول ہو کہ ہر مسلمان فجر کی نماز کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اپنے ملک کے لیے بھی، ہمارے اپنے علاقے کے لیے بھی، اور خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور عام طور سے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان سب کے حق میں ہم دعا کریں۔ یہ ہمارا اسلامی حق ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان جہاں بھی پریشان ہو اس کے لیے ہمارے اندر بھی جذبات ہونے چاہیے، تو ہم دعا کریں۔ اور دوسرا کام یہ ہے جو کرنے کا ہے، وہ یہ جو انتہائی مشکل ہے ہمارے لیے لیکن اس کے کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے
کہ ہم ان کی تہذیب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کریں، اسلامی تہذیب کو اختیار کریں۔ آج ہم دیکھ لیں مسلمانوں نے اپنا ظاہر بدل دیا، جس کے نتیجے میں وہ پھسپھسے ہو گئے۔ اگر ہمارے چہرے پر داڑھی ہوتی، سر پر ٹوپی ہوتی، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہوتا، اس لباس میں اللہ نے اتنا رعب رکھا ہے اور اس لباس میں اللہ نے اتنی عزت اور اتنا وقار رکھا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے اپنا ظاہر ان کی طرح بنا لیا ہے، کھانا پینا ان کے طریقے پر، رہنا سہنا ان کے طریقے پر، چہرہ ان کے جیسا، لباس ان کے جیسا، کھانے پینے کے طریقے ان کے جیسے، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہودیوں کی مینٹالٹی کو بیان فرمایا، ان کے دل کے راز اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ یہودی تم سے چاہتے کیا ہیں۔ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو جو ان کی ذہنیت کا غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ کس لیے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے جیسے بن جاؤ، ان کی ملت کو اختیار کرو، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرو، ان کی تہذیب اور ان کے کلچر، ان کی ثقافت کو اپناؤ، یہ یہی چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ کہ نبی جی آپ اعلان کر دیجئے اللہ کے ہاں قابل قبول کوئی طریقہ ہے تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی کا بتایا ہوا دین ہے اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی شریعت ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اللہ کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ دوسرا کام ہے کرنے کا کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اسلامی تہذیب کو اختیار کریں، اسلامی تہذیب کو اختیار کریں، کھانے پینے کا طریقہ اسلام کا جیسا ہو اور چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، رہن سہن کا، لباس ہمارا اور طور طریقے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ہم اسلام کے احکامات کے مطابق ہم بنا لیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارا کوئی بھلا چاہنے والے نہیں ہیں۔ اور آگے کی جو بات اللہ نے بیان فرمائی وہ ہمارے لیے انتہائی خطرے کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، ان کا طور طریقہ اختیار کرے گا، ان کی تہذیب اختیار کرے گا، ان کے کلچر کو فالو کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وہ انہی میں سے شمار ہوگا، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ نام ہو اس کا مسلمانوں جیسا، ووٹر لسٹ میں اس کا نام مسلمان ہو، محلے والے اس کو مسلمان سمجھتے ہوں، دنیا اس کو مسلمان کہتی ہو، اللہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا کلچر تبدیل کریں، اپنی تہذیب کو بدلیں۔ ہمیں کسی اور تہذیب کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے اچھا کوئی طریقہ نہیں، جو تہذیب اللہ کے نبی نے دی ہے اس سے اچھی کوئی تہذیب نہیں، جو کلچر اسلام کا ہے اس سے اچھا کوئی کلچر نہیں، جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے ہیں یہ دنیا کے سارے طریقوں سے سب سے اچھا طریقہ ہے۔
اس کو اگر ہم اختیار کریں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، الفتیں محبتیں آپس میں پیدا ہوں گی، امن و امان دنیا میں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوں گی۔ تو یہ دوسرا کام ہے جو کرنے کا ہے۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ جس کی وجہ سے ظالموں کو تقویت مل رہی ہے، ظالم مضبوط ہو رہا ہے، کہ ان کے پروڈکٹ کا ہم بیکاٹ کریں، کہ ہماری وجہ سے، ہمارے خرید و فروخت کی وجہ سے ان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور وہ ہمارے خلاف ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کی چیزوں کو ہم استعمال کریں، ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور ظالموں کو مضبوط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، ایک چیز بھی اگر ہم ان کے پروڈکٹ کے خرید رہے ہیں تو گویا ہم سمجھ لیں 1-2 گولیاں ہم اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے مہیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ تیسرا کام ہے کرنے کا، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے وفادار بنیں، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے پروڈکٹ کو ہم استعمال کریں، اور یہاں کی چیزوں کو استعمال کر کے یہاں کی معیشت کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ظالموں کا ہم ساتھ دینے والے نہ بنیں۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف تم مت جھکو، ظالموں کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو حالات ہیں وہ حالات بھی آپ کے سامنے رکھے گئے، اور فلسطین سے، فلسطینی مسلمانوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور اس کے پس منظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ذمے کا کام کرنے والے بنیں، اللہ سے دعائیں ہم مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کے لیے دعائیں مانگے، ہمارے اپنے ملک کے حالات کے لیے بھی اور پوری دنیا کے حالات کے لیے بھی، اور خاص طور سے فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھی، اور اپنی تہذیب کو بدلنے کی کوشش کریں، اور ظالموں کو تقویت پہنچانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔